بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں پہلا حصہ تو تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، اب اس کا دوسرا حصہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا نا جی، تو اقرأ کا لفظ نے استعمال کیا۔ اقرأ معنی بھی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے کا لفظ کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا۔ اقیم کا لفظ استعمال، قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ یہاں پر مطلب یہ ہوگا نماز قائم کرتے ہیں کہ نماز کو اپنے پورے آداب اور شرائط اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ وہ نا بس بعض مرتبہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے نا دماغ آؤٹ ہو جاتے ہیں بندے کے۔ یہاں پہ چند دن پہلے ایک بندہ آیا، پہلے تو وہ کہنے لگا مجھ پر الہام ہوتا ہے، مجھ پر الہام ہوتا، پھر کہنے لگا میرے تے وہی ہوندی ہے، اور میں کہا بدبختہ شیطانی وسوسے نہیں، یہ شیطانی وسوسے نے جڑا تو میرے کہنے میں نبو۔ وہ بیچارہ MSc کیا ہوا تھا، بے روزگار تھا، تو ظاہری بات ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی بے روزگار ہو تو دماغ تو خراب ہو ہی جانا ہے جی۔ اور پھر آگے جب باتیں چلتی گئیں تو میں نے کہا وہ نماز پڑھتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک سب سے بہترین علاج نماز ہے۔ جس وقت بندہ سجدہ رکھتا ہے نا جی، زمین پہ اپنا سر رکھتا ہے، تو کچھ میگنیٹک فیلڈ ہے بیت اللہ شریف کی طرف سے، کوئی ایسی ایک روحانی قوت اللہ بھیجتا ہے کہ جب کوئی بندہ دماغ زمین پہ رکھتا ہے تو دماغ میں سے جتنی بھی نیگیٹو وائبز ہیں وہ ساری کھینچ لیتا ہے۔ برے خیالات، برے تصورات، خودکشی کا خیال آنا، قتل کرنے کا خیال آنا، لڑائی جھگڑے کا خیال آنا، ڈپریشن میں چلے جانا، یہ وہ ساری کھینچ لیتا ہے۔ جو بندہ جتنا لمبا سجدہ کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو درست رکھتا ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا جی میں ساری مسجدوں میں 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس بندے نے اس طرح نہیں ماننا ہونا، ہر مسجد میں 5 ٹائم کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ بیچارہ ہل گیا تھا نا جی۔ میں نے کہا اچھا چلو دعا قنوت سناؤ۔ کہتا جی اس سے بڑی میں چیز سناتا ہوں۔ میں کہا نہیں، تو مجھے دعا قنوت ہی سنا، بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے، تو دعا قنوت سنا۔ جی یہ چیزیں جو ہیں یقیمون الصلاۃ، اگر ہم نماز قائم کریں نا جی قبلہ، تو رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، ایمان سے بتائیں، گرمی ہے، پورے پاکستان کی حکومت سے کہو کہ جناب AC چلا کے نہ صرف شہر لاہور کو ٹھنڈا کر دیں، پورے پاکستان کے زور لگا لیں AC والے، لاہور شہر کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ اس کی سڑکیں، اس کی گلیاں، اس کے گلیارے، اس کے سب وہ گرم کے گرم ہی رہیں۔ لیکن جب تیرا رب ایک ٹھنڈی ہوا کا چونکا چلاتا ہے، تیرا رب سونا ایک ٹھنڈی ہوا کا چونکا چلاتا ہے جی، وہ AC سے بھی کام تیز ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ ہماری جتنی بھی باتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ ساری سنوارنے والا اللہ ہے۔ وہ خدا کی قسم حضرت صاحب، یہ فائنینشلی کرائسس، معاشی بحران، یہ معنی کچھ نہیں رکھتا یار۔ تو صرف اللہ کو منا، خدا کی قسم تیرا ملک پاکستان قرضے نہ تے تو گل ہوئی نہیں۔ ہم لے رہے ہیں نا آج۔ مجھے وہ کیا نا سی اسحاق کر کے ساڈا ایسی ہے نہیں، وہ بندہ چائنا کو قرضہ دے رہا تھا
آج سے 35 سال 30 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اس وقت ہمارے ملک کی حالات اتنے بہترین تھے، اتنے سٹیبل تھے کہ ہم چائنا کو قرضہ دے رہے تھے. اور آج 35 سال 40 سال کے بعد کیا حال ہے کہ اب دنیا کے ہر ملک کی طرف ہماری بھکاریوں جیسی نظر ہے. اللہ واسطے کو دے دیں، اللہ واسطے کو دے دیں. چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے. جو غیرت مند ہیں وہ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، جو بے غیرت ہیں وہ ادھار اٹھا اٹھا کے کھائی جا رہے ہیں، پھر دینے کا نام بھی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں حضرت سی صرف یقیمون الصلاۃ پہ آپ قائم کریں، پہلا. اور دوسرا جو قرآن نے بیان کر دیا، میں کہتا ہوں آئے ہائے 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 سبحان اللہ. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت کے آخری دن تک ہر وہ بندہ اس آیت کا مصداق ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. صرف میرے ملک کا یار مفتی نعیم کا اکاؤنٹ جب کھلوایا، اس کی اولاد نے عدالت کے ذریعے 7.5 ارب روپیہ 7.5 ارب روپے کی زکوٰۃ نکلے. کتنے غریبوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کتنے غریبوں کا. یہ تو ایک مذہبی شخصیت کا ایک بندے کا ابھی کچا چھٹا کھلا ہے. یہ جتنے سیاستدان ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کے جو وہ زکوٰۃ صرف ملک پاکستان کے مسلمانوں کو دیں. جو جتنا مال رکھا ہے دفع ہو جاؤ رکھو، لیکن زکوٰۃ مسلمانوں کو دو، پاکستان کے غریبوں کو دو. ایمان سے بتاؤ صرف ایک سیاستدان کے مال سے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی آج ہمیں پتہ چلا ہمارا ملک پاکستان کیوں برباد ہو رہا ہے، تباہی کے دہانے پہ کیوں کھڑا ہے. ہم 2 کام نہیں کرتے، ایک نماز نہیں پڑھتے، دوسری زکوٰۃ نہیں دیتے. ایمانداری سے صرف میرے ملک کے رہائشی صرف پاکستانی زکوٰۃ ایمانداری سے ادا کر دیں. ایک دوسرا نماز پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں نا جی، اللہ اکبر، یہ ہاتھ کھڑے کر دیے. سب سے زیادہ برائی کے اندر کون سی چیز آپ کی بربادی پھیرتی ہے؟ قتل میں، چوری میں، بے ایمانی میں، دھوکے میں، سود میں. یہ ہاتھ کام کرتے ہیں. اور ہم جب کھڑے کرتے ہیں اللہ مولا، نہ جھوٹ، نہ بے ایمانی، نہ فراڈ، نہ سود، نہ دھوکہ، نہ قتل، نہ کسی کی چوری. یہ باندھ دی. نماز کا پہلا سبق، اللہ کو بڑا مان، اس کو قادر مطلق مان، اور پھر بندے دیکھ میں تیرے مسئلے کس طرح حل کرتا ہوں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے نا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جانے. ہاں جی، ایک رحمت الہی کا قطرہ. یہ تو ملک اور یہ تو وہ خطہ زمین ہے حضور جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جہاں پر تیرے میرے سونے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی. تو صرف اور صرف ضرورت ہے یہ 2 چیزوں کی جو قرآن بتا رہا ہے. پھر تیسرا یہ کہ وہ لوگ متواضع اور فروتری کرنے والے ہیں، اپنے اعمال خیر پر ناز اور تکبر نہیں کرتے. تیسری بات جو ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ 2 لفظ بتا رہے ہیں کہ آج ہم کسی کو ایک آٹے کا تھیلا بھی دیتے نا تو 7 سیلفیاں بناتے ہیں. ایک غریب آدمی کو 1000 روپیہ دے دیں نا جی تو 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے، فوٹو بناؤ جی، فوٹو بناؤ جی. پھر اگر کوئی بندہ دینے والا ہو جائے، اللہ نے جس کو زیادہ دیا وہ تکبرانہ، پھر غریب آدمی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بات کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ان کے. یہ 2 چیزیں کیا سکھاتی ہیں؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تیری سرکار میں پہنچے، اللہ کے گھر آ کے ہو نا، اب غریب کیا تو امیر کیا، اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے. یہ توازن برقرار کیسے رہے گا؟ یہ 2 چیزوں سے رہے گا، عاجزی، زکوٰۃ، نماز.
پھر اس آیت کا جو اگلا جملہ ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ میں لفظ رکوع کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ رکوع سے مراد اس جگہ اصطلاحی رکوع ہے۔ اصطلاحی رکوع کی اصطلاح کیا ہے جی؟ جھکنا، رکوع کرنا، ہم سر کو جھکا دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہوا کہ ہماری یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان تمام کے تمام اب ہمارے نزدیک ایک یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان دونوں کی عبادت میں رکوع کوئی نہیں، رکوع صرف ہماری عبادت میں۔ تو آج ضرورت ہے رکوع کرنے کی، اللہ کے آگے جھکنے کی۔ او بندہ اپنے آپ کو جھکا دے۔ بندے کو نعمتیں زیادہ مل جائیں نا جی تو وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو نمرود گزرا ہے، نمرود کے بارے میں سنا نا آپ نے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ذکر کروں گا قربانی کے ضمن میں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کروں گا۔ نمرود کو 400 سال تک سر میں درد ہی نہیں ہوئی، نمرود کو 400 سال تک سر میں درد نہیں ہے۔ اس نے کہا ہو میں تو خدا بن گیا، مجھے تو درد ہی نہیں ہوئی۔ رب کریم نے کہا اچھا خدائی کا دعویٰ۔ پھر رب کریم نے اس وقت تک اس کو موت نہیں دی جب تک اس کے دماغ پہ جوتیاں نہیں مروائیں، ٹھا ٹھا ٹھا، صبح 5 جوتیاں، شامی 5 جوتیاں مارے اس دماغ دے اندر۔ اتنا غلط خیال کس طرح آ گیا؟ دماغ مار 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 کے پولا کر چھڑیا رب سونے، اور ایک لنگڑا مچھر بھیجا، ایک لنگڑا مچھر، پورا مچھر بھی نہیں، لنگڑا مچھر گیا اور اس کی ناک کی طرف سے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور وہ اندر سے ان کا دماغ کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا۔ اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ آس پاس کے جتنے بھی شہر تھے تمام شہروں کے اندر اپنے بت بنا کے کہتا تھا کہ یہاں پہ اس کی پوجا کرو، اپنے محل کے اندر پوجا کرواتا تھا اپنی۔ رب کریم نے ایسا عبرت کا نشان بنایا جی، لنگڑا مچھر دماغ میں بٹھا کے ایک تو دماغ وہ کھا گیا، دوسرا دماغ جو اس کا خراب ہوا تھا نا وہ جوتیوں کے ذریعے اس کا ٹھیک کرایا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر طبیب اس کا دماغ کا درد دور نہیں کر سکتا تھا جب تک نوکر اس کے سر پہ جوتے نہیں مارتا تھا۔ وہ جوتے مارتا تھا مچھر بیٹھ جاتا تھا، جوتے پڑتے تھے مچھر بیٹھ۔ آج جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں نا جی حضرت صاحب، ان سب کے صبح 5 جوتے سر پہ مارے جائیں، شام کو 5 جوتے سر پہ مارے جائیں، پھر ان کے دماغ ٹھیک ہوں گے۔ ان کے دماغوں میں وہ لنگڑا مچھر گھس چکا ہے، ان کے دماغوں میں نا جی خرافاتی مچھر گھس چکے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے، یا پھر وہ اللہ کی سزا سے بچنے، ان کے کبھی موت دیکھا کرو۔ یہ جتنے بھی حرام خور ہیں نا جی، مرتے وقت ان کا حال آپ دیکھا کریں۔ جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے اللہ رسول کے ساتھ غداری کی ہے، ان کا موت کا عالم دیکھا کرو، کس طرح خوفناک قسم کی ان کی موتیں آتی ہیں۔ یا پھر راکعون ہو جاؤ، یؤتون الزکاۃ والے ہو جاؤ، یقیمون الصلاۃ والے ہو جاؤ۔ میں اس سے زیادہ پھر وقت کے دامن میں وسعت نہیں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ ملک پاکستان کی تقدیر کون بدلے گا؟ نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے آگے جھکنا، یہ 3 چیزیں۔ زکوٰۃ، نماز پڑھنا شروع کر دو، زکوٰۃ دینی شروع کر دو، اور اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ مالک آپ پڑھتے نہیں ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ تمام عاجزیاں، تمام انکساریاں، تمام کمزوریاں مولا، تمام میری مالی باتیں، میری جسمانی باتیں، میری زبانی باتیں، میری قولی باتیں، سب مولا تیرے لیے۔ بس یہ اللہ کو چاہیے جی، اللہ کو یہ چاہیے کہ بندہ اپنی کمزوری کا اقرار کرے، میری کبریائی کا اعلان کرے، سبحان ربی بس یہ چاہیے اللہ کو، اپنی کمزوری اس کی بڑائی، تکبر اسی ذات کو جچتا ہے، اسی کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا